انسانوں کے نام افزار ریحان، مسئلہ کشمیر اور تلخ زمینی حقائق۔ 77 میں بھٹو حکومت کے خلاف فوجی ایکشن آپریشن فیئر پلے کے بعد مولانا کوثر نیازی مرحوم نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا اور لائن کٹ گئی۔ آج درویش کا یہ جی چاہ رہا ہے کہ ایک کتاب لکھ ڈالے اور شرح کٹ گئی۔ ہمیں اپنی پی ٹی آئی حکومت کے شان نزول یا طرز تعمیر و تخریب سے جتنی بھی شکایات ہوں، لیکن ایک اچھی بات بہرحال ماننی پڑے گی، وہ یہ کہ اس حکومت کے وزیر خارجہ اچھے خاصے دلچسپ آدمی ہیں۔ ان کے طرز گفتار یا ادائیگی الفاظ پر آپ جتنی مرضی ناک منہ چڑھا لیں، لیکن یہ مانے کہ انہیں اپنی پارٹی میں سب سے بڑھ کر نہ صرف سیاسی سوجھ بوجھ ہے بلکہ عالمی حالات کے تناظر میں کئی حقائق کو وہ نسبتاً بہتر سمجھنے کا ادراک رکھتے ہیں۔ ناقدین تو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے بڑے بھائی سے گدی نشینی کا ایشو حل نہیں کروا سکا، وہ بھلا مسئلہ کشمیر کیا حل کروائے گا۔ یہاں ایسے نادان نکتہ چینوں کی بھی کمی نہیں جو انہیں پینترے بدلنے کے تانے دیتے نہیں تھکتے۔ یہ کہ وہ کبھی نون لیگ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کبھی پی پی کی کابینہ میں من پسند وزارت کے حصول کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور کبھی حصول اقتدار کی خواہش میں تھرڈ پارٹی کے تھڑے پر براجما ہو جاتے ہیں۔ جلے دل کے پھپولے پھوڑنے والے ان ناقدین کو سوچنا چاہیے کہ موصوف خاندانی طور پر ایک عملیت پسند سیاستدان ہے، جس طرح ان کے قابل صد احترام بزرگوں نے سمجھداری کے ساتھ انصاف پسند منصف مزاج انگریزی حکومت سے بنا کر رکھی تھی، اسی طرح بڑے مخدوم صاحب نے سکہ راج الوقت یا اصل مقتدر یعنی اسٹیبلشمنٹ سے اپنی کبھی نہیں بگاڑی۔ اس لیے وہ شریف النفس رہنما پنجاب کی گورنری سے لے کر علاقائی سیاست تک پورے وقار کے ساتھ کامیاب و کامران زندگی گزار کر گئے۔ زمینی حقائق کے ادراک سے بہرور بھرپور سیاسی ماحول میں پرورش پانے والے شخص سے آخر کس طرح ایسی غلطی کا خدشہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ گیلی وٹ پر پاؤں رکھے گا۔ اپنی ذمہ داری کی حساسیت یا حکمت عملی کے تلخ تقاضوں کی مجبوری کے تحت وہ کسی سچائی سے اغماض بصر کر لے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ سمجھ انہیں پوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایسے الفاظ کا بے محابہ یا ان کنٹرولڈ استعمال کرتے کم ہی پائے جاتے ہیں جن پر انہیں ماں بعد یو ٹرن لینا پڑے یا کسی ایسی تنقیدی یلغار کا سامنا کرنا پڑے جو ان کے لیڈر کو کرنا پڑتا ہے۔ آخرت کی جنت الفردوس پر لب کشائی کا حوصلہ تو کوئی غالب جیسا بڑا دانا یا مدبر ہی کر سکتا ہے۔ ہمارے ممدوح نے تو اپنی نوجوانی سے ہی یہ سمجھ پرکھ لیا تھا کہ اس دنیا کی جیتی جاگتی زندگی کو گزارنا ہے تو پھر وہ یہیں پر فردوس بری جیسی ہونی چاہیے، اور وہ اتنے دل گردے کے مالک ہیں کہ اپنے دیگر ہم نشینوں کو بھی اپنی زندگیاں جہنم رسید کرنے سے باز رکھنے کی ہمہ وقت کاوشیں کرتے پائے جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں محترم مخدوم صاحب نے اپنے ہموطنوں کو زبردست پیغام دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، آمکوں کی جنت میں رہنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، جتنی جلدی ممکن ہو اس خیالی و تصوراتی جنت سے باہر نکل آئیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے 72 سالہ پرانے ایشو پر UN میں دنیا ہمارے گلے میں ڈالنے کے لیے پھولوں کے حال لیے کھڑی ہے تو یہ آپ کی اپنی بھول، غلط فہمی یا حماقت ہے۔ درویش یہاں لمحے بھر کا توقف کرتے ہوئے ہلکے سے اختلاف یا سوال کی اجازت کا خواستگار ہے، یہ کہ اپنے عزیز ہم وطنوں کو اس جنت العامقہ میں پہنچایا یا 72 سال سے بٹھایا کس نے ہے؟ کیا آج بھی ہمارے میڈیا یا اس مسکین کو یہ اجازت بخشی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے سامنے پوری سچائی لے آئے اور اس کے بعد اس کی جان اور آن کو امان ہوگی؟ کیا ریاست اپنی خارجہ پالیسی کے اتنے بڑے بڑے بلنڈر سامنے آنے پر بھی اتنی گنجائش کے لیے مادہ ہے کہ بلاگ تجزیہ کرنے پر وطن دشمنی کا لیبل لگا کر مسنگ پرسن کی فہرست میں طوالت نہیں کی جائے گی؟ لہذا اگر ہمارے وسیع تر طبقات کسی فول پیراڈائز کے باسی بنے ہیں تو اس میں قصور ان سیدھے سادے سادہ لوگ عام عوام کا نہیں ہے، ان زیادہ سیانوں کا ہے جنہوں نے اپنی غلط پالیسیوں اور ویسٹڈ انٹرسٹ کے زیر اثر تیار کیے گئے پروپیگنڈے کے منفی پیکج کا نام قومی مفاد اور حب الوطنی کا تقاضا رکھ چھوڑا ہے، اور جس کا استعمال آج بھی زور و شور سے کیا جا رہا ہے۔ نہایت ادب، احترام اور عاجزی کے ساتھ قوم کا کوئی فرد کیا اس نوع کا کوئی سوال اٹھا سکتا ہے؟ کیا درویش جیسے قومی اور ملی درد رکھنے والے شخص کو یہ اجازت مرحمت فرمائی جا سکتی ہے کہ وہ ہماری قومی شرح یا کون بنے گا پاکستان جیسے تصوراتی اور خیالی نعروں کا پوسٹ مارٹم کر سکے؟ جب فاؤنڈر کا دست راست لیاقت علی مہاتما کے بائیں بازو ولبھ بھائی پٹیل کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پنجاب سے بڑے اور زرخیز خطے حیدرآباد کے بالمقابل سنگلاخ کشمیری پہاڑیوں کو لے کر کیا کرنا ہے، اس وقت شرح کا نعرہ کن عقل مندوں کی دنائی کے قصیدے یا مرثیے پڑھ رہا تھا؟ آپ قوم کو بتائیں کہ کسی قوم کی شرح اگر 72 سالوں سے دشمن شکنجے میں ہو تو وہ قوم زندہ کیوں کر رہ سکتی ہے؟ آپ قوم کو یہ سچائی کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ ہماری شرح یہ پہاڑ نہیں، ہماری بزنس ہب، ہماری عظیم الشان پورٹ کراچی ہے؟ رہ گیا ان پہاڑیوں سے آنے والے پانی کا مسئلہ، اس پر عالمی برادری ہمارے ساتھ تعاون کے لیے پوری طرح تیار ہے،
بشرط یہ کہ ہم لشکری مہمات سے تائب ہو کر بھلے لوگوں جیسے اسلوب اپنائیں، اور پھر اگر باہم مل بیٹھ کر تعلقات بہتر بنا لیں تو یہ پہاڑوں جیسے دکھائی دیتے ایشوز روئی کے گالوں جیسے نرم و ملائم ہو سکتے ہیں۔ ہمارے باخبر وزیر خارجہ نے اسی سانس میں جو دوسری سچائی سنائی ہے وہ امہ کے حوالے سے ہے، اور صاف صاف فرما دیا ہے کہ امہ کی رٹ چھوڑیں۔ یہاں کوئی امہ نہیں بیٹھی ہوئی جن کو ہم اسلامی یا مسلم ممالک کہتے ہیں۔ ان کی اپنی قومی پالیسیاں، ترجیحات و مفادات ہیں جو اس وقت 125 ارب کی آبادی والی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ درویش اگر خالصتاً تجزیہ نگار کی حیثیت سے اس بات کا جائزہ لے تو اس میں امہ سے غصے والی کون سی بات ہے؟ بلا شبہ ہماری پوری قوم امہ کے لیے دم بھرتی ہے۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو درد لاہور اور کراچی میں محسوس کرتی ہے، اور ایسی ہی توقع ریاض، تہران، قاہرہ، دمشق اور رباط سے رکھتی ہے۔ پھر جب یہ امید بل نہیں آتی تو ان سب کو کوسنا شروع کر دیتی ہے۔ جو کوسنا نہیں چاہتے وہ اس میں اقوام مغرب کی سازشیں تلاش کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ صاحب امہ تو اتنی بری نہیں ہے، بس یہ اس کے جو حکمران بنے بیٹھے ہیں یہ امریکہ یا دیگر مغربی اقوام کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ سب بے وجہ رنجیدہ لوگ ذرا تدبر سے کام لیں اور سوچیں کہ جن معصوم مسلم ممالک کے لیے آپ امہ کا ورد کرتے نہیں تھکتے، انہوں نے آپ کو کب گڑ بھیجا تھا کہ آپ ان کے درد میں یوں ہلکان ہوں؟ یہ وطنی اقوام کا دور ہے۔ حضور آپ کس زمانے کے باسی ہیں؟ آپ جس آئیڈیل دور میں بھی رہ رہے ہیں بالفعل وہ دور خود بھی ایسے نہیں تھا۔ یہ سب آپ لوگوں کی اپنی کتابی اختراعی تمنائیں ہیں۔ اگر کوئی اپنی حماقت سے اسی جنت میں رہنا یا بسنا چاہتا ہے جس کا تذکرہ اوپر ہمارے فورن منسٹر نے کیا ہے، تو اس میں OIC یا اسلامی ممالک کا کیا قصور ہے؟ کبھی کسی بھی شائستہ اور باشعور انسان کو دوستوں سے لا یعنی توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے یہ مسلمان دوست ہندوستان کو ہم پر ترجیح دیتے ہیں تو درویش کو اس کی وجوہات بیان کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیں، غلط فہمی پوری کی پوری فوری طور پر دور ہو جائے گی۔